الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن تمام مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ معزز، سب سے مکرم اور سب سے اشرف اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کوئی درخت نہیں جو کھڑا رہے، یا کوئی پتھر نہیں ہے جو ہمیشہ پڑا رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ دنیا کے اندر کون شخص، کون آدمی کامیاب زندگی گزار کر کے آتا ہے اور کون آدمی اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ ناکام زندگی گزار کر کے آتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد ہی انسان کو جانچنا اور پرکھنا ہے۔ اب انسان اس دنیا کے اندر برے اعمال بھی کرتا ہے اور اچھے اعمال بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دونوں صفتیں رکھی ہے۔ انسانیت کا اور بشریت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گناہ بھی ہوتے ہیں اور نیک اعمال بھی ہوتے ہیں۔ جو گناہ نہیں کرتے، جن سے گناہ نہیں ہوتا، وہ تو فرشتے ہیں۔ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ نے یہ صفت رکھی ہے انسان کے اندر کہ انسان گناہ بھی کرے گا اور نیک اعمال بھی کرے گا۔ لیکن بزرگوں اور دوستو، گناہ ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن گناہ کرتے رہنا، اس گناہ پر پشیمان اور نادم نہ ہونا، اس گناہ سے توبہ نہ کرنا، اس گناہ کو نہ چھوڑنا، یہ بری بات ہے۔ گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن گناہ سے معافی نہ مانگنا، مسلسل اس گناہ کو کرتے رہنا، یہ انسان کے لیے خطرے کی اور بری بات ہے۔ انسان جو کام سنت اور شریعت کے خلاف کرتا ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، ایسے 10 اسباب بتائے ہیں کہ جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب استغفار ہے۔ اپنے جو گزشتہ گناہ ہے، گزرے ہوئے جو گناہ ہے، ان سے توبہ کرنا، اللہ سے مغفرت مانگنا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ شریعت نے کہا الندم توبۃ، کہ گناہوں پر نادم ہونا، گناہوں پر شرمندہ ہونا، یہ بھی ایک طرح کی توبہ ہے۔ گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا، گناہ پر نادم نہ ہونا، پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس گناہ سے توبہ کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہو، استغفار کرو۔
حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی خوش نصیب ہوگا، وہ آدمی کامیاب ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار لکھا ہوا ہوگا، جس کے نامہ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار لکھا ہوا ہوگا، وہ آدمی قیامت کے دن خوش نصیب ہوگا۔ کم از کم ویسے تو ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ ہر وقت، لیکن صبح شام ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم 100 بار صبح اور 100 بار شام استغفار کر لیں۔ استغفار کے بہت بڑے فائدے ہیں، ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، لیکن اگر کسی کو پورا استغفار یاد ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اتنا یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ کہنا یہ بھی کافی ہے، لیکن ہمیں کثرت سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، انسان سے جانے اور انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس گناہ کو معاف کرنے کا یہ طریقہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ ایک شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں گنہگار ہوں، مجھے کوئی عمل بتا دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عمل یہ ہے کہ تم کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میرے اوپر قرضہ ہے، کوئی ایسا وظیفہ کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس سے میرے اوپر سے قرضہ اتر جائے۔ تو حضرت نے اس سے بھی فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرا بیٹا نہیں ہو رہا ہے، آپ مجھے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ان سے بھی فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا باغ ہے، باغات ہے، درخت ہے، لیکن ان کے اوپر پھل نہیں آ رہے ہیں، کوئی منافع نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت نے اس سے بھی فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ اب جو پاس میں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، انہوں نے حیران ہو کر کے پوچھا کہ آپ کے پاس الگ الگ لوگ آئے، الگ الگ مسئلے لے کر کے آپ کے پاس آئے، لیکن آپ نے ان سب کا حل ایک ہی بتایا، سب کو ایک ہی عمل بتایا کہ تم استغفار کرو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ عمل میں نے نہیں بتایا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں سکھایا ہے، قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر بارشیں ہوں گی، بارشیں برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور استغفار کرنے کی برکت سے تمہارے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی، تمہارے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ وَبَنِينَ، اسی طرح تمہاری اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھل عطا فرمائیں گے اور تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری فرما دیں گے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم استغفار کرو، استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کام آسان فرما دیں گے۔ بزرگوں اور دوستو، اگر ہم غور کریں، ہم دیکھیں اپنے اندر، تو ہمارے ارد گرد بھی یہی چند پریشانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد گھومتی ہے۔
کسی کو مال کی تنگی ہے، کسی کے اوپر قرضہ ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، کھیتی ہے لیکن کھیتی کے اندر سے پانی نہیں نکل رہا ہے، ان تمام پریشانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حل بتا دیا کہ تم کثرت سے استغفار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اسی طرح دعا کرنا، دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے سے، گڑ گڑانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے خود دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دوسرے سے دعا کروانا۔ دعا کروانے سے بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے دعا کروانا، اولاد ماں باپ سے دعا کروائے، نیک لوگوں سے دعا کروائے، کسی ملنے جلنے والے کو یہ کہے کہ دعا کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ دعا کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے کے اوپر 40 آدمی اس کے جنازے کی نماز پڑھ لے، مومن ہوں، شرک میں مبتلا نہ ہوں، ایمان والے 40 آدمی اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے، پھر وہ دعا کرے مغفرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی بخشش کر دیتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ دعا کا اثر ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ تم اپنے لیے بھی مغفرت مانگو اور تم سے پہلے جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگو۔ تو دعا کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار بھی کرنا ہے اور دعا خود بھی کرنا ہے اور دوسروں سے دعا کروانا بھی ہے۔ اسی طرح جو نفلی صدقات ہے، نفلی اعمال ہے، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ہم قرآن کریم پڑھاتے ہیں، میت کے لیے قرآن کریم پڑھاتے ہیں، نفلی صدقہ کرتے ہیں، اس کے نام پہ کوئی چیز صدقہ کر دیتے ہیں، مسجد کے اندر خرید کر کوئی چیز اس کے نام پہ دے دی، تو اس سے بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اس سے بھی میت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک اللہ والے تھے، کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کر کے ان کو بخش دیا۔ رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو قرآن کریم پڑھا تھا اس قرآن کریم کا ثواب ایک آدمی لے کر کے آتا ہے اور سارے قبرستان والے دوڑ کر کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں وہ ثواب لینے کے لیے، لیکن ایک آدمی پیچھے بیٹھا رہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ کسی نے قرآن کریم پڑھ کر بخشا تھا، یہ جو لانے والا آدمی یہ فرشتہ ہے اور یہ تمام قبرستان کے مردے ہیں جو اپنے اپنے حصے لینے کے لیے دوڑے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کیوں بیٹھے رہے؟ تو کہا کہ مجھے بھی ضرورت تو ہے، ثواب کی ضرورت تو ہے، لیکن مجھے اس طرح تھوڑے تھوڑے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ مقدار میں ثواب ملتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر اپنے بیٹے کو قرآن کریم کا حافظ بنایا تھا، اب وہ ایک دکان چلاتا ہے، دکان پر بیٹھا رہتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مجھے عطا فرما دیتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اور انہوں نے بزرگ نے پوچھ بھی لیا خواب میں
کہ دکان کہاں ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ دکان وہاں ہے۔ جب وہ دکان کو صبح دیکھنے کے لیے گئے تو واقعی دیکھا کہ ایک بندہ دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ تو بزرگ نے دل کے اندر سوچا کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ سچ تھا۔ پھر انہوں نے قرآن کریم پڑھ کر کے قبرستان میں چلتے ہوئے مردوں کو بخش دیا۔ رات کو سوئے تو پھر خواب دیکھا۔ چند عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد پھر خواب دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو آدمی پچھلی مرتبہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ان کے ساتھ دوڑ کر کے جاتا ہے ثواب لینے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کہ پچھلی مرتبہ تو آپ نہیں گئے تھے، اب آپ بھی ان کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت میرا بیٹا زندہ تھا اور قرآن کریم پڑھتا تھا تو مجھے اس کا ثواب مل جاتا تھا۔ اب میرا بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے، اب میرے لیے کوئی بخشنے والا، کوئی قرآن کریم پڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے بھی اس تھوڑے ثواب کی ضرورت ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نفلی صدقات، جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہمارا تو فائدہ ہوتا ہی ہے، ہمارے جو رشتہ دار چلے گئے ہیں ان کے لیے جو ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کرنا، دعا کرنا اور اسی طرح نفلی صدقات کرنا، ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ہمارے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، اگر قرضہ ہے تو اس کی بھی صورتیں اور شکلیں اترنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اللہ استغفار کی برکت سے، دعا کی برکت سے، صدقات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.